بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا آنکھیں بند کریں اور سوچیں، اگر کل صبح تمہارا شہر، تمہاری عمارتیں، تمہاری طاقت، تمہاری پہچان، سب کچھ ریت میں دفن ہو جائے، نہ خبر، نہ موقع، نہ بچنے کا راستہ، اور تاریخ صرف یہ لکھے کہ یہاں ایک طاقتور قوم رہتی تھی جو اب نہیں رہی۔ یہ کوئی فلم نہیں، یہ کوئی قیامت کا ٹریلر بھی نہیں، یہ قوم عاد ہے۔ اور اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ کہانی تم سے متعلق نہیں، تو تم پہلے ہی خطرے میں ہو۔ قوم عاد کوئی بھوکی ننگی جاہل قوم نہیں تھی۔ وہ طاقتور جسم رکھتے تھے، زرخیز زمین پر رہتے تھے، فلک بوس عمارتیں بناتے تھے، جنگ میں درندے تھے وہ۔ قرآن انہیں کہتا ہے ارم ذات العماد، یعنی اونچے ستونوں والی قوم۔ یہ ستون صرف عمارتوں کے نہیں تھے، یہ ان کے غرور کے ستون تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ یہ جملہ غور سے سنو، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہ جملہ تاریخ میں ہر تباہ قوم نے بولا ہے، اور ہر زندہ قوم دل میں یہ سوچتی ہے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ یہاں ایک اصول سمجھ لیں اور یاد رکھیں کہ طاقت انسان کو خراب نہیں کرتی، طاقت انسان کو بے نقاب کرتی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، طاقت انسان کو خراب نہیں کرتی، طاقت انسان کو بے نقاب کرتی ہے۔ قوم عاد کے اندر جو تھا، طاقت نے اسے باہر نکالا۔ جو ان کے اندر تھا، طاقت نے اسے باہر نکال دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ہم خدا کو نہیں مانتے، انہوں نے یہ کہا ہماری طاقت ہی سب کچھ ہے، ہمارا نظام ہی قانون ہے، اور ہماری مرضی ہی حق ہے۔ یہی اصل انکار ہے۔ آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں، بس زبان بدل گئی ہے یا طریقے بدل گئے ہیں۔ قوم عاد کمزور کو دباتی تھی، غلام بناتی تھی، رون دیتی تھی۔ طاقت ان کے لیے ذمہ داری نہیں بلکہ ظلم کا لائسنس تھی۔ قرآن سیدھا بتاتا ہے کہ وہ زمین پر فساد کرتے تھے۔ یاد رکھیں، جس دن طاقت انصاف سے الگ ہو جائے، اسی دن قوم کی موت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ حصہ ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ یہاں زیادہ لوگ خود کو پہچان لیں گے اور انہیں برا لگے گا۔ وہ کیا کہ قوم عاد جو تھی وہ بے حیائی پر فخر کرتی تھی، حد کو قید کہتی تھی۔ یہ کہتی تھی نا بھئی یہ کام جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ یہ جو حد بندی ہے، یہ کہتے ہیں یہ تو قید ہو گئی، نہیں، ہمیں آزادی چاہیے۔ اور وہ نفس کو خدا بنا چکی تھی۔ جب نبی علیہ السلام نے انہیں کہا یہ ہماری زندگی ہے، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ جب نبی نے انہیں سمجھایا تو آگے سے کہنے لگے یہ ہماری زندگی ہے، تم ہوتے کون ہمیں روکنے والے؟ اور یہ جملہ کوئی نیا نہیں تھا، اور آج بھی نیا نہیں ہے۔ آج بھی تقریباً انسانی ذہن کی اسکرین پر یہی چل رہا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے ان کی طرف بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نہ طاقت دکھائی، نہ فوج، نہ دھمکی، صرف سچ بولا۔ انہوں نے کہا اللہ کو مانو، غرور چھوڑ دو، ظلم ختم کرو، توبہ کر لو۔ اور سب سے خطرناک بات یہ کی کہ یہ طاقت تمہاری نہیں ہے، تمہیں کہیں سے دی گئی ہے۔ کہ جس طاقت پر تم فخر کر رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہم ہی طاقت ہیں، ہم ہی سب کچھ ہیں، یہ تمہاری نہیں ہے، تمہیں اللہ کی طرف سے دی گئی ہے۔ اور یہ بات ہر طاقتور کو چبھتی۔ انہوں نے آگے سے کہا نعوذ باللہ تم جھوٹے ہو، تم پاگل ہو، ہمارے خدا ہم پر ناراض ہو جائیں گے۔ یعنی آگے سے کوئی دلیل نہیں، صرف مذاق، صرف انکار۔ اور یہاں ایک کڑوی بات بھی میں کہتا چلوں
ذرا برداشت کیجیے گا کہ جب قوم دلیل چھوڑ دے اور مذاق کو ہتھیار بنا لے تو سمجھ لو وہ ہار چکی ہے۔ اور آج جب برائی سے روکا جاتا ہے علماء کی طرف سے جو انبیاء کے وارث ہیں، برائی سے روکا جاتا ہے تو برے لوگ آگے سے کوئی دلیل نہیں دے سکتے، مذاق اڑاتے ہیں، بلونڈے، مولوی، فلاں فلاں، تو یہ سمجھو کہ یہ قوم ہار چکی ہے اور ان کی مہلت ختم ہونے والی ہے۔ اللہ نے قوم عاد پر بھی فوراً عذاب نہیں بھیجا، تھوڑی سی مہلت دی اور چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیے اللہ نے۔ پہلے خشک سالی گئی، بارش بند ہوئی، زمین مردہ ہو گئی۔ اب یہ ایک وارننگ تھی، جیسے ہمارے لیے آج کل کبھی سیلاب وارننگ ہے، کبھی خشک سالی وارننگ ہے، کبھی کیا، تو یہ جھٹکے اصلاح کے لیے وارننگ ہوتے ہیں کہ سمجھ لو، اپنے آپ کو سنبھال لو۔ لیکن انہوں نے آگے سے کہا، جیسے ہم بھی کہتے ہیں، تو یہ اتفاقی بات ہو گئی، جتنی بارش ہوئی یہ اتفاقاً ہو گیا جی، وہ انڈیا نے سیلاب چھوڑ دیا، پانی چھوڑ دیا، تو بس وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ تو انہوں نے بھی ایسے کہا یہ اتفاق ہو گیا جی، بارش نہیں ہوئی اور پھر بادل آ گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے سیاہ بادل دیکھے تو کہا یہ بادل ہمیں بارش دیں گے، لیکن حقیقت میں وہ بارش نہیں تھی، وہ ان کی تباہی تھی، موت تھی ان کے لیے۔ 7 دن اور 7 راتیں ایسی ہوا چلی جو چیختی تھی، ہڈیاں توڑتی تھی، جو محلات کو اکھاڑ دیتی تھی۔ قرآن کہتا ہے انسان ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے، یہ قرآن کہتا ہے۔ سوچو، طاقتور جسم، فخر، غرور، سب کھوکھلا نکلا، تباہ ہو گئے۔ تو اللہ نے نہ فوج بھیجی، نہ کوئی ٹیکنالوجی یوز کی، اور نہ کوئی محل، اور ان کا نہ فوج بچی، نہ کوئی ٹیکنالوجی، نہ کوئی محلات بچے، صرف حضرت ہود علیہ السلام اور چند ایمان والے باقی بچے۔ ہر طرف ریت ہی ریت تھی، خاموشی ہی خاموشی تھی، اور عبرت ہی عبرت تھی۔ اب یہ سوال آپ خود سے پوچھیں کہ یہ کہانی کیوں سنائی گئی؟ اللہ نے قرآن پاک میں پرانی قوموں کی تذکرے کیوں کیے ہیں؟ کیا اللہ کو نعوذ باللہ کہانیاں سنانے کا شوق ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ کہانیاں ہمارے لیے عبرت ہیں، یہ کہانیاں ہمارے لیے وارننگ ہیں، تمہارے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے۔ آج کی قوم عاد کون ہے؟ یہ حصہ اگر تمہیں برا لگے تو سمجھو کہ بات صحیح کی جا رہی ہے۔ آج کی قوم عاد طاقت معیشت، طاقت میڈیا، طاقت فوج، طاقت ٹیکنالوجی، ہاں جی، جیسے اس زمانے میں کہتے طاقت ہی سب کچھ ہے، آج کیا ہے؟ معیشت، میڈیا، فوج، ٹیکنالوجی، اس کو طاقت سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں کون روک سکتا ہے۔ یہ جملہ قوم عاد نے بھی کہا تھا۔ فرق یہ ہے ان پر ہوائی اور ہم پر شاید پورا نظام گرے، ہمارے اخلاق گرے، انسانیت گرے۔ عذاب ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہاں انجام ایک جیسا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، قوم عاد کو اس لیے نہیں مٹایا گیا کہ وہ کمزور تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ حد سے بڑھ گئے تھے، خود کو خدا سمجھ بیٹھے تھے اور خدا کی آئی ہوئی وارننگ کو مذاق سمجھتے تھے۔ یاد رکھیں، جب انسان یہ سوچنے لگے کہ وہ کسی کا جواب دہ نہیں ہے تو اس کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ نہ کہنا کہ یہ تو پرانی قوم کے پرانے قصے ہیں، بلکہ یوں کہو کہ کہیں ہم وہی غلطیاں تو نہیں دہرا رہے۔ ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، کیونکہ تاریخ کہانی نہیں سناتی، تاریخ انجام دکھاتی ہے۔ اگر ہم ان کے انجام سے سبق سیکھ لیں، قوم عاد، قوم لوط کا پچھلے دنوں واقعہ بیان کیا گیا، آج قوم عاد کا قرآن پاک میں
قوم سمود، قوم شعیب کے واقعات بھی ہیں، انشاءاللہ ہم وہ بھی بیان کریں گے۔ تو ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم توبہ کریں، اللہ کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں، ناراض خدا کو منا لیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو ہم غفلت میں پڑے رہیں کہ یہ تو پرانے قصے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج بھی خدا اسی طاقت، اسی قدرت اور اسی ہیبت اور جلال کے ساتھ موجود ہے جو ان قوموں کے زمانے میں تھا۔ خدا پر کبھی زوال نہیں ہے، وہ لا زوال ہے۔